اب کے مہمان کا استقبال کیسے کرنا، جمعے کا عنوان یہ۔ لیکن گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، اور میرے دل میں یہ بات محسوس ہوئی کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس عنوان کو اگلے جمعے پورا کروں گا، لیکن کسی وجہ سے میں نہ آ سکا۔ ہمارے قاری صاحب نے جمعہ پڑھایا، میں سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت والے عنوان کو رمضان المبارک کے استقبال کے ساتھ جوڑتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور دونوں عنوان انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ ہم نے سنا سچائی ہمارے رب کی صفت ہے، انبیاء کی صفت ہے۔ بارہا دفعہ اللہ نے قرآن مجید میں مومنوں کو سچائی کی صفت اپنانے کا کہا، جھوٹ کی مذمت، جھوٹ کو ایک لعنت کہا۔ رمضان المبارک سے پہلے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم نے اپنی زبانوں سے، اپنے معاملات سے، اپنے کاروبار سے، اپنی زندگیوں سے، اپنے گھر سے جھوٹ کا خاتمہ کرنا ہے اور سچائی کو اپنانا ہے۔ یہ اتنی بڑی لعنت ہے، یہ جھوٹ کسی بندے کی لعنت نہیں، کسی معاشرے کی لعنت نہیں۔ الا ان لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت کو اپنے سر پہ لاد کے ہم رحمت والے مہینے میں داخل ہوں۔ مجھے بتلائیں، کیا ہم اللہ کی رحمت کو پا سکیں گے؟ اپنی باتوں میں ہم جھوٹ کو شامل رکھیں، اپنی گفتگو میں جھوٹ کو شامل رکھیں، اور پھر ادراک بھی نہ ہو کہ اللہ نے اس کو لعنت کیوں کہا۔ کیوں؟ یہ معاشرتی بگاڑ ہے، یہ معاشرتی نسور ہے، یہ معاشرے کو کھوکھلا کرتا ہے، یہ رشتوں کو کمزور کرتا ہے، یہ گھروں کو توڑتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ جب ایکسپوز ہوتا ہے تو باپ بیٹے کا تعلق پہلے جیسا رہ جاتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ سے جھوٹی بات کرتا ہے، دوست اپنے دوست سے جھوٹ بولتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے جھوٹ بولتا ہے، نمازی اپنے امام سے جھوٹ بولتا ہے۔ گھروں میں جھوٹ کا ماحول، کاروبار میں جھوٹ کا ماحول، ہر جگہ پہ جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس معاشرے میں جھوٹ آ جاتا ہے، اللہ نے لعنت اس لیے کہا ہے، وہ معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، اعتبار اٹھ جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اعتبار ختم ہوتا ہے تو وہ گھرانے پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہ گھرانے متحد نہیں رہتے، وہ خاندان متحد نہیں رہتے۔ صرف یہی نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو بندہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ کا سہارا لیے رکھتا ہے، ایک وقت آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری شریف کی 6044 نمبر حدیث، حضرت عثمان ابن ابی شیبہ بیان کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ایک بندہ ان الرجل لا يصدق حتى يكون صدیقا، اپنی بات میں سچ بولتا ہے، سچ کے ساتھ خساروں کو برداشت کرتا ہے، سچ کے ساتھ لوگوں کے تانوں کو برداشت کرتا ہے، سچ کو اپنے دل پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے گھرانے پہ برداشت کرتا ہے۔ اللہ کو اس کا سچ اتنا پسند آتا ہے، سچ کی وجہ سے اس کے ساتھ دھوکے بھی ہوئے، فراڈ بھی ہوئے، لین دین میں گھاٹے بھی پڑے، اللہ کو اس بندے کا سچ اتنا پسند آتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے کاغذوں میں، میرے ڈاکومنٹس میں بھی اس کو سچا لکھ دو۔ اور ایک بندہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ
فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہ اللہ کی نظر میں بھی، اللہ کے کاغذوں میں بھی یہ بندہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرات، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اگر بندہ اللہ کی نظر میں جھوٹا لکھ دیا جائے، اللہ کے ہاں بندے کو جھوٹا گردان دیا جائے، لکھ دیا جائے، تو اس کا معاشرے میں کیا وقار رہ جائے گا، اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ لوگ اس کے بارے میں کیا کنسپٹ کریٹ کر لیتے ہیں کہ یہ گپی ہے، گپیں چھوڑ رہا ہے بیٹھا، یہ پھڑے مارتا ہے بیٹھ کے، حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کی بات ادھر سے سننا ادھر سے نکال دینا، یہ سچ نہیں بولتا، یہ جھوٹا ہے۔ جب بندہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جائے، معاشرے میں اس کا وقار سچائی کے معاملے میں ختم ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ، فون پہ جھوٹ، آپس میں جھوٹ، گھر آنے جانے پہ جھوٹ، معاملات میں، ہر جگہ پہ، یہ اتنی بڑی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، آذن اللہ منہم، اللہ قیامت کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ میرے بھائیوں، رمضان سے پہلے اپنی زندگیوں سے ہم نے جھوٹ کا خاتمہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، نسائی شریف کی 4463 نمبر حدیث بیان کرنے والے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 3 قسم کے ایسے بندے ہوں گے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے کل قیامت کے دن۔ ان میں سے پہلا المبسل زارہ، اپنی شلوار کو جان بوجھ کے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا بندہ، کل قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولا یکلمہم، نہ بات کریں گے، نہ اسے گناہوں سے پاک کریں گے، نہ رب اس کی طرف دیکھنا گوارا کرے گا۔ ان میں پہلا بندہ المبسل ازارہ، جس نے جان بوجھ کے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، پینٹ ہو شلوار ہو، جان بوجھ کے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، دوسرا وہ بندہ جو جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتا ہے، جو مال بیچنے میں، سودا کرنے میں، تجارت کرنے میں، کرائے پہ چیز لینے دینے میں، پچھلا اتنا کرایہ دے رہا تھا آپ اتنا دے دیں، حالانکہ صداقت نہیں ہوتی، سچائی نہیں ہوتی، وہ پچھلا 10,000 دے رہا تھا آپ 8,000 دے دیں، یہ صرف چیز آپ کے لیے میں نے اتنے کی لگائی ہے، صبح سے میں نے اتنے کی کسی کو دی نہیں ہے۔ عام جھوٹ معاشرے میں بولے جانے والے، خریدنے والا بھی پیچھے سے کہتا ہے میں نے فلاں دکان سے پتہ کیا، وہاں سے اتنے کی مل رہی ہے، آپ نے اتنے کی لگائی ہوئی، حالانکہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ عام جھوٹ ہے، یہ عام باتیں ہیں معاشرے کی، جن کی وجہ سے اللہ کل قیامت کے دن ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ 1000 روپے کی پیچھے سے آئیے، چلیں آپ 1000 ہی دے دیں، آپ ہمارے اپنے ہیں، اب جتنے کی آئیے آپ اتنے کی دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، حلال مال سے خرید رہے ہیں، کمایا ہے خون پسینے کی کمائی سے، اس حلال مال کو زبان کے اس 1.5-2 انچ کے ٹکڑے کی بنا پہ 2 بول بول کے ہم اس مال کو حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر۔ ہم نے کیا کمایا ہے؟ غور و فکر تو کریں، ہم کیا خرید رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ وَإِن كَذَبَا وَقَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اللہ اکبر، نسائی شریف کی 4462 نمبر حدیث، کہ جب بندہ جھوٹ بول کے مال خریدتا اور بیچتا ہے، دونوں طرف جب جھوٹ بولتا ہے، خریدنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، بیچنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اللہ دونوں کی بیع میں سے برکت ختم کر دیتے ہیں، دونوں کی تجارت میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ خریدیں ہم سبزی،
خریدیں کھانے پینے کی اشیاء جھوٹ بول کے، گھروں میں پھر برکت نام کی چیز رہ جائے تو ہمیں پھر آ کے بتلانا کہ اللہ کے نبی کی بات سچ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ سچ یہ اللہ کی صفت ہے، اس کو اپنانا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ عام محفلوں میں بھی، بات کرتے ہوئے بھی، تجارت کرتے ہوئے بھی، بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، ہر معاملے کے اندر ہم نے سچ کو اپنانا ہے۔ سچ اگر نہیں ہے زندگیوں میں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ جھوٹ تباہی ہے، جھوٹ ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگوں بات نہیں، میری بات سنیں، اللہ کے نبی کی بات سنیں، اللہ کے قرآن کی بات سنیں۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ کو اللہ کے نبی نے ہلاکت کہا، فرمایا کہ بندہ عام مزاح کے انداز میں بھی اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ویل ہے، اسے ڈر جانا چاہیے، خوف زدہ ہو جانا چاہیے، اللہ کی طرف سے ہلاکت ہے اس کے لیے اگر بندہ کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ بچوں سے بات کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عامر بیان کرتے، کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر تشریف لائے، میرے ذہن میں وہ بات نقش ہو گئی امام الانبیاء کی، میری ماں میرے پیچھے دوڑ رہی ہے مجھے پکڑنے کے لیے، میں ماں کے ہاتھ نہیں آ رہا۔ والدہ نے کہا کہ عبداللہ بن عامر ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں۔ کہتے میں دوڑ کے اپنی والدہ کے پاس چلا گیا، اللہ کے نبی نے روک دیا، فرمایا اے ام عبداللہ بتلاؤ تم اپنے بیٹے کو کیا دینا چاہتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کی ماں نے، ان کی ماں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو کھجور دینا چاہتی ہوں، میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں اسے کھجور کھلانا چاہتی ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام عبداللہ اگر تیرے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی تو اللہ کے ہاں جھوٹی لکھ دی جاتی۔ بچوں کے معاملات میں بھی حضرات اللہ کے نبی کی تربیت دیکھیں، ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے، اس لعنت سے پاک ہو کے کرنا ہے، اپنے گھر کو اس لعنت سے پاک کر کے کرنا ہے انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کی تربیت دیکھیں، اور ہماری تربیت کیا ہوتی ہے؟ دروازے پہ بیل بجی ہے نا، پتہ ہے کوئی پیسے لینے والا آ گیا ہے، بچے کو کہہ دینا جا کے کہہ دو بابا گھر نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ زہر کوئی باہر کا ہمارے گھر میں آ کے نہیں کھولتا، یہ سویٹ پوائزن کوئی معاشرہ ہمیں نہیں دے رہا، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو نہیں دے رہا۔ ہم کہتے ہیں بیٹا فون اٹھا کے انکل کو کہہ دو بابا سو رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بیٹھ کے پڑھو نا اللہ کے نبی کے فرمان، دل ہل جاتا ہے۔ بچوں سے بات کرتے ہوئے ایک بچے کو آنکھ سے اشارہ کر دینا کہ میں پوچھوں گا یہ کس نے کیا، جب میں اشارہ کروں گا تم نے کہنا فلاں نے کیا۔ وہ باپ پوچھتا ہے، بچہ جواب دیتا ہے کہ یہ فلاں نے کیا، یا کہہ دینا میں نے نہیں کیا، میں تمہیں اشارہ کروں گا تم کہنا میں نے کیا ہی نہیں۔ یہ ہم جھوٹ سکھا رہے ہیں، اللہ کے نبی اسے شہادت الزور کہہ رہے ہیں، چھوٹی سی گواہی، چھوٹی سی گواہی یہ شہادت الزور کے زمرے میں آتی ہے، اس بنا پہ بندہ اللہ کی نظر میں لعنتی لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی 2655 نمبر حدیث بیان کرنے والے صحابی صدیق اکبر، سب سے بڑے صحابی، اللہ کے نبی کے سب سے بڑے صحابی ابو بکر صدیق۔ ہماری محبت کا انداز بڑا کمزور ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لمبا واز کیا، لمبا خطبہ دیا اللہ کے نبی نے۔ آپ علیہ السلام واز کے بعد بیٹھے اور آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ سب سے بڑے گناہ جو ہیں میں ان کے متعلق نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام گویا ہوئے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑا گناہ ہے،
وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ والدین کے سامنے زبان چلانا، نافرمانی کرنا، ان کا دل دکھانا، یہ عقوق الوالدین ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنا لمبا واز کیا تھا، آپ تھکان سے چور تھے، تھکاوٹ سے پریشان تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میرے صحابہ تمہارے اندر یہ بات نہ آئے۔ الا وقول الزور وشہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، صحابہ اس سے بچ جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اکبر الکبائر ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں لیتہو سکتا، میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، دل کہتا ہے کہ کاش اب اللہ کے نبی خاموش ہو جائے، کاش اب خاموش ہو جائیں۔ اتنی آپ علیہ السلام نے شدت کے ساتھ زور دیا اس بات پہ کہ الا وقول الزور وشہادت الزور، بچ کے رہنا جھوٹی بات سے، بچ کے رہنا جھوٹی گواہی سے۔ حضرات ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ ایسے چھوٹے موٹے جھوٹ سے بات چل جائے تو کوئی بات نہیں، گزارا کر لینا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات ذی وقار اللہ کے نبی کا انداز دیکھیں سمجھانے، کتنی دفعہ کہا ہوگا، سوچیں تو صحیح کتنی دفعہ کہا ہوگا کہ صدیق اکبر جیسے صحابی رسول نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے، کتنی دفعہ کہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جب بات دل سے نکل رہی ہوتی ہے نا، امت کی اصلاح کے لیے، ماننے والوں کی اصلاح کے لیے، رب کے قرآن کی بات ہو رہی ہو اور وہ دل سے نکل رہی ہو، تو جی یہی چاہتا ہے کہ بندہ بار بار اللہ کے نبی کے فرمان کو پڑھتا چلا جائے، جتنی دیر پہ تک سامعین کے دل و دماغ پہ وہ راسخ نہ ہو جائے، وہ لکھ نہ دیا جائے، اس وقت تک بندہ خاموش نہ ہو۔ کہاں یاد آئے مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ۔ حضرات، جو نکتہ سمجھانا مقصود ہوتا عوام الناس کو، قاری صاحب اس آیت کو، اس حدیث مبارکہ کو، اس جملے کو، اس بات کو اتنی دفعہ دہراتے، اتنی دفعہ دہراتے کہ عام آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا کہ یہ اتنی دفعہ ایک ہی آیت کو اتنی دفعہ پڑھنے کا کیا مقصد ہوا۔ لیکن جب اللہ کے نبی کا طریقہ دیکھتے ہیں نا، اللہ کے نبی کی طرف دیکھتے ہیں، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے خطباء، ہمارے مشائخ دل میں کتنی تڑپ لے کے آتے تھے ممبر پہ، دل میں کتنی تڑپ لے کے آتے تھے واز کرنے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا دے۔ حضرات ذی وقار، ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے، ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے۔